اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے جو ہمیں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید براہ کرم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا ہے اور اولیاء اللہ کی دامن سے وابستہ فرمایا ہے اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر سیریز کنٹینیو کرتی ہوں۔ کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کو کلمہ طیب بھی کہتے ہیں، یعنی پاک کلمہ۔ اولیاء اللہ کلمہ طیب اس لیے کہتے ہیں، طیب معنی پاک اور کلمے کا معنی ہے بات، یعنی پاک بات۔ اللہ تعالیٰ بھی پاک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام یہ کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک ہے۔ اور یہ کلمہ جس کسی کے پاس آتا ہے اس کو پاک کر دیتا ہے۔ کس سے؟ شرک، کفر اور نفاق کی نجاست سے پاک کر دیتا ہے، اس کے اندر کی گندگی کو ختم کر دیتا ہے، اس کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کلمہ طیب کی گواہی دی وہ شرک کی نجاست سے پاک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہمیں اس کلمے کی تصدیق کرنا ہے، اپنے اندر کے کفر کو، شرک کو اور نفاق کو نکالنا ہے، اس کو نکال کر اپنے دل کو پاک کرنا ہے۔ کہ گواہی دینا یعنی اولیاء اللہ فرماتے ہیں دل میں اترنے کے لیے دو راستے ہیں، مطلب یہ کلمے کو دل میں تصدیق کرنے کے لیے دو راستے ہیں، وہ ہے کان اور آنکھ۔ یعنی جو بات کان سے ہم سنتے ہیں اس کو ہم دل میں اتارتے ہیں، اور جو ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں اس چیز کو بھی ہم دل میں اتارتے ہیں۔ ویسے ہی ہم اس کلمے کو اپنے دل سے تصدیق کرنا ہے، دل میں اتارنا ہے۔ جب یہ کلمہ ہمارے اندر آ جائے گا تب ہمارے اندر کی گندگی ختم ہو جائے گی، شرک، کفر اور نفاق کی نجاست سے ہم پاک ہو جائیں گے۔ اور جو اس کلمے کی تصدیق نہیں کرتے وہ ناپاک ہوتے ہیں اور وہ دنیا کو حاجت روا سمجھتے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کو۔ اور جو شرک کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ ان پر سخت عذاب نازل کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کلمے کی تصدیق کریں، اس کلمے کو ہمارے دل میں اتاریں، اس کلمے کو دل سے تصدیق کریں، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کر پائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئیں گے۔ اس کلمے کو اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں پاک درخت کی مثال فرمائی ہے، اور جو اس کلمے پر ایمان لاتے ہیں نا اور اس کی تصدیق کرتے ہیں، گواہی اور اس کلمے کی گواہی دیتے ہیں، وہ شرک، کفر اور نفاق کی نجاست سے تو پاک ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر دیتے ہیں۔ سورہ ابراہیم آیت 24-27، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم نے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے قرآن میں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیب کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ کلمہ طیب کی مثال بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہو اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہو، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہو، اور اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان فرماتے ہیں تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کلمہ طیب کی مثال پاکیزہ درخت کی بتائی ہے، جس کی جڑیں ہیں نا وہ بہت مضبوط ہے زمین میں اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ درخت ہمیشہ اپنے پروردگار کے حکم سے پھل دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس لیے مثال فرما رہے تاکہ لوگ نصیحت کر سکے، اس کلمے کی تصدیق کر سکے، اس کلمے پر ایمان لا سکے۔ اور آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ گندے کلمہ یعنی کلمہ کفر اور کلمہ شرک کی مثال ناپاک درخت کی بتائی ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ گندا کلمہ
کی مثال ناپاک درخت کی بتائیے اور آگے جو زمین کی اوپری حصے کو اکھیڑ کر پھینک دیا جائے اور اس کے لیے ٹھہرا نہیں۔ اللہ ایمان والوں کو پکی بات یعنی کلمہ طیب کی برکت سے دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو دیکھیے، جو اللہ تعالیٰ نے گندا کلمہ کفر اور کلمہ شرک کی مثال اللہ تعالیٰ ناپاک درخت کی بتائی ہے قرآن میں، اور اس کی اور جو زمین کے اوپری حصے کو اکھڑ کر پھینک دیتے ہیں اور وہ درخت کبھی ٹھہر نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ ایمان والوں سے پکا وعدہ کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں تو کامیاب ہو ہی جائیں گے اور وہ آخرت میں بھی ثابت قدم رکھیں گے، اور جو ظالم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کریں، اس کلمے پر ایمان لائیں، ہم شیطان کے راستے پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلیں، اس کلمے کی تصدیق کریں اور اپنے اس دل کو پاک کریں۔ یہ کلمہ ہے نا، ایمان کی اصل ہے، یہ کلمہ ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنے کا، اور جو اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کر لیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کر لیتا ہے، اس کلمے کی تصدیق کر لیتا ہے، اس کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے، حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے، اس کا دل پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت پن کی پہچان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی پہچان کا ذریعہ صرف اور صرف یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہمارے دل میں آئے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اگر ہمارے دل میں آئے گی تو ہمارا دل پاک ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یہ کلمہ۔ آپ فرماتے ہیں دل جو پاک ہوتا ہے نا وہ علم سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دل پاک کب ہوتا ہے؟ دل پاک علم سے ہوتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل کی پاکی علم سے ہوتی ہے، وہ علم ہے علم کلمہ۔ آپ فرماتے ہیں جیسے جسم کی غذا ہوتی ہے ویسے دل کی غذا بھی ہے، اور دل کی غذا ایمان ہے، اور ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیے، جیسے یہ کلمہ ایمان کی اصل ہے نا، ذریعہ ہے ایمان کو اپنے اندر مضبوط کرنے کا، تو بولنا یہ ہے کہ دل کی پاکی کیا ہے؟ علم سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علم کلمہ حاصل کریں، کلمے کی تصدیق کریں دل سے، کیونکہ یہ کلمہ ذریعہ ہے ایمان کا، ایمان کو حاصل کرنے کا، اور ایمان دل کی غذا ہے۔ مولانا فرما رہے ہیں ایمان دل کی غذا ہے، اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ دل کا لباس بھی ہے، یعنی جیسا دل کی غذا ہے ویسے دل کا لباس ہے، دل کا غذا ایمان ہے ویسے دل کا لباس بھی ایمان ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لباس، دل کی ساری چیزیں ایمان سے تعلق رکھتی ہیں، تو شیطان اس لباس کو اتارنے کی کوشش کرتا ہے، مطلب ایسے گناہ کرواتا ہے کہ وہ لباس اتر جائے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں جو یہاں کا اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے اور خبر میں بھی اندھا ہے۔ تو دیکھیے، جیسے ایمان دل کی غذا بھی ہے اور دل کا لباس بھی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کلمے کی تصدیق کریں، اپنے دل کو غذا دیں اور اپنے لباس کی حفاظت کریں شیطان کے شر سے، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ متوجہ رہے، اپنے اس دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھے. اور جو اس کلمے کی تصدیق نہیں کرتا ہے وہ یہاں کا تو اندھا ہوتا ہے، دنیا کا تو اندھا ہی ہوتا ہے، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوتا ہے اور قبر میں بھی اندھا ہوتا ہے. تو ہم اندھے نہ بنیں، اس کلمے کی تصدیق کریں. یہ کلمہ ہمارے ایمان کی تصدیق کرنے کا ذریعہ ہے. یہ کلمہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم تصدیق کر لیں اس کلمے کی تو ہم دنیا سے بے رغبت ہو کر اللہ تعالیٰ کو حاجت روا پاتے ہیں. ہمارے لیے ہمارا ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں گھر والوں کے جو ذمہ داریاں ہوتے ہیں وہ ہمیں بوجھ نہیں لگنے لگتے، اور دین سیکھنا بھی ہمیں بوجھ نہیں لگتا ہے، اور ہماری نمازیں درست ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں ہم شکر گزار کرتے ہیں. اور جو اس کلمے کی تصدیق نہیں کرتا ہے نا، اس کو ہر چیز بوجھ لگنے لگتی ہے، وہ ناپاک ہو جاتا ہے. وہ ناپاک ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر یا تو کفر ہوتا ہے، یا تو شرک، یا تو نفاق. وہ دنیا کی طرف رغبت کر چکا ہوتا ہے، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہوتی ہے نا، وہ نعمتوں کو مخلوق کی طرف سے سمجھتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو حاجت روا نہیں سمجھتا بلکہ مخلوق کو حاجت روا سمجھتا ہے. کلمے کی تصدیق کیسے کرے، کلمے پر ایمان کیسے لائے، یہ سب صرف اولیاء اللہ ہی بتا سکتے ہیں ہمیں. تو ہمیں جڑنا ہے اولیاء اللہ سے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے. حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ سردار الاولیاء ہیں. آپ مخاطب ہو رہے ہیں وہ زمانے کے صوفیاء سے، اولیاء اللہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے وہ لوگوں سے نہیں بھاگتا. اور آپ ہی اس بات کو فرما سکتے ہیں، لیکن مطلب کہ آپ ہی اس بات کو فرما سکتے ہیں، آپ کی جگہ کوئی اور نہیں فرما سکتا. کہ آپ ان کو فرما رہے ہیں کہ لوگوں سے بھاگنے والا وہ بگنر ہوتا ہے، مطلب شروعات میں بھاگتا ہے لوگوں سے. آپ فرماتے ہیں جس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے نا، وہ لوگوں میں رہتا ہے اور وہ گناہ گاروں کا علاج کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والوں کے پاس ہر مرض کی دوا ہوتی ہے. وہ مخلوق کو شیطان سے نفس سے اور بچاتے ہیں، اور شیطان کو نفس سے چھوڑا کر دین کے راستے پر لگاتے ہیں. سبحان اللہ. تو دیکھیے، جس کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا نا وہ لوگوں سے بھاگتا ہے، اور جس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے نا وہ لوگوں میں رہ کر گناہ گاروں کا علاج کرتا ہے، ان کو گناہوں کے راستے سے چھڑا کر اللہ تعالیٰ کے راستے پر لاتے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھتے ہیں نا ان کے پاس ہر مرض کی دوا ہوتی ہے، اور شیطان کے شر سے وہ مخلوق کو چھڑا کر دین کے راستے پر لاتے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی قوت عطا فرماتے ہیں، اس کو ایسی قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ شیطان سے اور شیطان کے لشکر سے لڑ جاتا ہے. سبحان اللہ. اور مخلوق کو ان کے پنجرے سے چھڑا لیتا ہے، خود تو بچتا ہے اور لوگوں کے لیے لڑتا ہے ان سے. اور آپ فرماتے ہیں جس کے دل دنیا کی طرف لگ گیا وہ ناپاک ہو گیا، اور جس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے وہ پاک ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیے، جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا وہ لوگوں میں رہ کے ان کا علاج کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کی پہچان رکھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی قوت حاصل ہوتی ہے کہ وہ شیطان سے اور شیطان کے لشکر سے لڑ جاتے ہیں، اور مخلوق کو ان کے پنجرے سے چھڑا دیتے، خود تو بچتے ہی اور وہ مخلوق کے لیے بھی ان سے لڑتے ہیں، مخلوق کو بچا لیتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ جس کا دل دنیا کی طرف رغبت کر چکا ہوتا ہے نا وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور جس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیشہ متوجہ رہتا ہے وہ پاک ہے.
تو مطلب کہ یہ ہے کہ جو نعمتیں جو دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں نا، وہ نعمتوں کو کیسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہوتی ہیں نا، تو وہ نعمتیں مخلوق سے مل رہی سمجھتے ہیں. مخلوق سے رغبت ہو جاتی ہے، ان مخلوق کی طرف رغبت ہو جاتے ہیں اور مخلوق سے ان کو محبت ہو جاتی ہے. تو بتاتے ہیں کہ اللہ اس کا علاج ہے. تفسیر نعیم میں مولانا نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو انبیاء اکرام ہوتے ہیں نا، وہ حکیم ہوتے ہیں. اور اولیاء اللہ انبیاء علیہ السلام کے وارثین ہوتے ہیں. کہ حکیم وہ ہوتا ہے جو بیماری کا علاج کرتے ہیں اور بیماری کی وجہ کا بھی علاج کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو دیکھیے، جو دنیا کی طرف رغبت ہو جاتے ہیں، نعمتیں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ سمجھ کر وہ مخلوق کی طرف سے سمجھتے ہیں، تو اس کا علاج مولانا فرما رہے کہ انبیاء اکرام حکیم ہوتے ہیں اور حکیم ہی بیماری کا علاج کرتے ہیں اور بیماری کی وجہ کا بھی علاج کرتے ہیں. تو ہمیں دنیا کی طرف رغبت نہیں کرنا ہے، ہمیں اولیاء اللہ سے جڑنا ہے، جڑ کے ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، اس کلمے کی تصدیق کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر گزار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نا رحمان و رحیم ہے. ہمارے اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی ہمیں معاف کرتے ہیں. ہمیں ایک استغفار میں ہمیں اپنا بنا کر معاف کرتے ہیں کہ بندہ میری طرف متوجہ ہو رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے. کہ ہماری ایک کی ہوئی نیکی بھی ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں، حکمت والے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حشر کے میدان میں میزان پر امت محمدیہ سے ایک شخص کو بلایا جائے گا اور اس شخص کے اعمال نامے کو دیکھیں گے. مطلب پوری حدیث کی تشریح ہے، پورے مفہوم ہے. یہ اس شخص کے اعمال نامے میں 99 گناہوں کا رجسٹر ہے اور وہ ایک رجسٹر کی سائز ہوگی زمین اور آسمان کے برابر. وہ شخص اب کچھ نہیں کر سکتا. وہ سوچے گا کہ میں اب کچھ نہیں کر سکتا، بولے گا کہ اب میرا حشر برا ہے، میں دوزخ میں جاؤں گا. وہ بندہ سوچتے ہی رہ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے بندے، تیرے ساتھ انصاف ہوگا، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے. تو فرشتے کے ذریعے سے بتائی جائے گی، وہ ایک چھوٹی پرچی ہوگی، یعنی کاغذ کا ٹکڑا. وہ بندہ دیکھ کر حیران ہو جائے گا، مطلب پریشان ہو جائے گا. یہ 99 گناہوں کے رجسٹر ہے اور ایک رجسٹر زمین آسمان کے برابر ہے، تو وہ ایک چھوٹی پرچی اس کے مقابلے کیا کرے گی؟ تو وہ بندہ سوچے گا، یہ کیا کر سکتی ہے؟ اتنے بڑے ویٹ کے سامنے چھوٹی پرچی کیا کر سکتی ہے؟ یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے بندے پریشان نہ ہو، تیرے ساتھ انصاف ہوگا. گناہوں کے 99 رجسٹر ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور وہ ایک چھوٹی سی پرچی دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائیں گے اور اس پرچی کے وزن زیادہ ہو جائے گا اور گناہوں کے 99 رجسٹر ہلکے ہو جائیں گے. وہ بندہ پریشان ہو گیا، وہ ایک پرچی اتنی بھاری کیسے؟ فرشتے فرماتے ہیں، اسے کھول کر بتائیں گے کہ اس پرچی پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھیے، ایمان کا یہ وزن ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کلمے پر ایمان لائیں. دین میں 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں، وہ ہے ایمان اور عمل. ایمان سے عمل ہے، اور اگر ہم ایمان کے بغیر عمل کریں گے تو وہ عمل بیکار ہے. تو کیونکہ عمل کی اصل کیا ہے؟ یہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایمان کا ذریعہ بھی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایمان سے عمل ہے.
ایمان سے عمل ہے، تو اگر ہم ایمان کے بغیر عمل کریں گے تو وہ بیکار ہے.